وہ نور ہے جو تاریکی میں بھی روشنی دے، وہ حق ہے جو ہر جھوٹ کے پردے چیرے، وہ کلام ہے جو ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، وہ بیٹا ہے جس میں باپ کا جلال نمایاں تھا، وہ دروازہ ہے جس سے نجات کی راہ کھلے، وہ چرواہا ہے جو بھٹکے ہوئے دل کو سنبھالے، وہ صلیب پر جھکا مگر اس کا جلال نہ جھکا، وہ موت سے گزرا مگر موت کے ہاتھ نہ رکا، وہ قیامت بن کر قبر کی خاموشی توڑ گیا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمیں اپنے باپ سے ملا گیا۔ پیارے مسیحی بہن بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سوال کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارے ایمان کی بنیاد کو چھوتا ہے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ اگر ہم یسوع کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے تو ہم صلیب، نجات، قیامت اور انجیل کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع صرف ایک تاریخی شخصیت یا ایک عظیم استاد نہیں، بلکہ اس کی شناخت خدا کے منصوبے نجات کے مرکز میں ہے۔ پھر یوحنا پہلے باب کی 14 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہی کلام مجسم ہوا اور انسانوں کے درمیان رہا۔ یعنی بائبل یسوع کو صرف ایک پیغمبرانہ آواز کے طور پر نہیں بلکہ اس کے کلام کے طور پر پیش کرتی ہے جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ اب سوال آتا ہے کہ خدا کا بیٹا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بائبل کے اندر یہ لقب محض جسمانی پیدائش کا تصور پیش نہیں کرتا بلکہ یسوع کے منفرد الہی رشتے اور شناخت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یوحنا 5:18 میں یسوع کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے دعوے کو اس کے مخالفین نے خدا کے ساتھ برابری کے دعوے کے طور پر سمجھا۔ اسی لیے یسوع کی شناخت کو معمولی انسانی لقب سمجھ کر گزر جانا بائبل کے پورے پیغام کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ متی 16:15 میں یسوع خود اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے، تو مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس جواب دیتا ہے کہ آپ مسیح زندہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یسوع اس اقرار کو انسانی فہم کی محض پیداوار نہیں قرار دیتا بلکہ آسمانی مکاشفے سے جوڑتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اہم بات سمجھنی چاہیے، مسیحی ایمان یسوع کی شناخت کو انسانی قیاس پر نہیں بلکہ خدا کے مکاشفہ پر قائم سمجھتا ہے۔ یوحنا 3:16 بھی اس منفرد رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب وہ یسوع کو خدا کا اکلوتا بیٹا بیان کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کا آنا صرف تعلیم دینے کے لیے نہیں بلکہ نجات کے خدا کے منصوبے کا حصہ تھا۔ یسوع نے فرمایا کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن یسوع کی شناخت صرف اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، گناہگاروں کو بلایا، ٹوٹے دلوں کو امید دی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ اس کے معجزات صرف حیرت پیدا کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ اس کی شناخت اور خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مرکز 2 میں یسوع ایک مفلوج شخص کے گناہ معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے اور وہاں موجود لوگ سوال کرتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار خدا کے سوا کس کے پاس ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یسوع کے اختیار کے بارے میں ایک گہرا سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یسوع نے صرف یہ نہیں کہا کہ خدا تمہیں معاف کرے بلکہ اس نے اپنے اختیار کے ساتھ گناہ کی معافی کا اعلان کیا۔ پھر صلیب آتی ہے جہاں یسوع انسانوں کے گناہ اور خدا کے نجات کے منصوبے کے مرکز میں کھڑا نظر آتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15:3-4 میں پولوس انجیل کا مرکز بیان کرتا ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، تیسرے دن زندہ ہوا۔ اگر یسوع صرف ایک عظیم استاد ہوتا تو صلیب کا پیغام اتنا گہرا نہ ہوتا، لیکن انجیل اعلان کرتی ہے کہ صلیب پر مسیح کی قربانی نجات کے پیغام کا مرکز ہے۔
اور اگر سلیب کہانی کے اختتام ہوتی تو ہماری امید بھی قبر کے ساتھ ختم ہو جاتی، لیکن یسوع قبر میں نہیں رہا، وہ جی اٹھا، اور یہی قیامت مسیحی ایمان کی بنیادی امید بن گئی۔ رومیو 1:4 یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کو اس کی قیامت کے ساتھ جوڑتا ہے، یعنی قیامت صرف ایک موجزانہ واقعہ نہیں بلکہ یسوع کی شناخت اور اس کے مشن کے بارے میں ایک عظیم گواہی ہے۔ عبرانیوں 1:3 یسوع کو خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش بیان کرتا ہے۔ یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ بائبل یسوع کے بارے میں ایک غیر معمولی دعویٰ پیش کرتی ہے، اس میں خدا کے جلال کا اظہار نمایاں ہے۔ اسی لیے یسوع کو سمجھنا صرف ایک تاریخی شخصیت کو سمجھنا نہیں، یہ اس کے بارے میں خدا کے مکاشفے کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مقصد کسی انسان سے بحث جیتنا نہیں بلکہ سچائی کو محبت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ ہم کسی پر ایمان مسلط نہیں کرتے، ہم انجیل سناتے ہیں اور فیصلہ خدا کے کلام کے سامنے چھوڑتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں ہمیں خود بھی واضح ہونا چاہیے کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یسوع کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ صرف ایک اچھے انسان تھے، بلکہ اس لیے کہ بائبل ان کی شناخت کو نجات، خدا کے جلال، صلیب اور قیامت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس لیے آج اپنے دل میں یہ سوال رکھیں، اگر یسوع واقع ہی ہیں جس کا بائبل اعلان کرتی ہیں، تو کیا میں صرف ان کے بارے میں جانتا ہوں یا واقعی انہیں اپنی زندگی کا خداوند مانتا ہوں؟ یسوع صرف ایک نام نہیں، وہ انجیل کا مرکز ہیں، وہ صلیب کی قربانی ہے، وہ قیامت کی امید ہے، وہ نجات کی خوشخبری کا مرکز ہے، اور بائبل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی شناخت کو سنجیدگی سے جانیں، اس کے کلام کو سنیں، اس کے سامنے اپنے دل کا فیصلہ کریں۔ اے خداوند، ہمیں اپنے کلام کی سچائی سمجھنے کے لیے حکمت دے، ہماری آنکھیں کھول کہ ہم یسوع مسیح کو بائبل کی روشنی میں صحیح طور پر پہچان سکیں۔ ہمیں بحث نہیں بلکہ سچائی، غرور نہیں بلکہ عاجزی۔ I'd like to share with you the good news of Sarfraz Mebub Ministries International. This ministry is dedicated to spreading the gospel of Jesus Christ and uplifting communities through the power of prayer, teaching, and service. We kindly ask for your prayers for our ministry, that God may guide and strengthen us in all our efforts. May the Lord bless this work abundantly. Please join us in praying for the success and protection of this ministry and its family, in the name of Jesus. Amen.